نہ ارض بیاں ہے نہ ارض تکلم، نہ ارض بیاں ہے نہ ارض تکلم، سبھی سننے والوں کو میرا السلام علیکم۔ آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نوجوانان کے ساتھ، اور جس چیز کی وجہ سے رشتے اکھڑ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، محبتیں دلوں سے اکھڑ کے رہ جاتی ہیں اور آنکھوں سے ایک دوسرے کی عزتیں جاتے رہتی ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے، اس کی ضمنی اور سب سے بڑی ایک وجہ جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اور وہ ہے غصہ۔ غصہ کیوں آتا ہے انسان کو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیوں ہے؟ کیوں کس وجہ سے غصہ آتا ہے؟ آخر اس کے پیچھے مطلب ایسا کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غصہ آتا ہے؟ آپ تمام کو بخوبی علم ہوگا کہ انسان نے بہت ساری چیزوں کو اپنی جگہ میں پکڑ رکھا ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اس طریقے سے کافی ساری چیزوں کو اس نے اپنے آپ کے اندر بسا رکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے فلاں بات کی تو بھئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط کیا، فلاں بات کی، غلط کیا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو وہ سیریس لیتا ہے اور ان کو مطلب وہ ایک تیلی کو ایک شعلے میں بدل دیتا ہے، ایک چنگاری کو شعلے میں بدل دیتا ہے۔ جب سب سے بڑی بات ہے کہ جب انسان غلط فہم ہو، یعنی کہ ہر بات کو غلط سمجھتا ہو، اس حالت کے اندر انسان کو حد سے زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ انسان کو چاہے اچھی بات بھی کہو، سننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور قرآن کی ایک مقدس آیت ہے کہ جو انسان نہ ہی بات سننے کو تیار ہو، نہ ہی سمجھنے کو تیار ہو، اچھی بات نہ سننے کو تیار ہو، نہ سمجھنے کو تیار ہو، بل ہم ازل و جانوروں سے بدتر ہے، تو اس جیسے انسان کے اوپر غصہ کرنا ہی فضول ہے۔ آپ جس کسی سے بات کر رہے ہیں، یا تو اگر وہ آپ کی بات سمجھ رہا ہے تو سوچیں آپ کی عقل کے برابر اس کی عقل ہے، اس لیے آپ کی بات کو سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اب اگر وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو انسان سمجھانا جانتا ہے اسے غصہ نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والے اگر انسان آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا ہے تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے بھائی بندے کا میرا جو دماغ کا لیول ہے اور اس کا جو دماغ کا لیول ہے، اس کا دماغ کا جو لیول ہے وہ میرے دماغ سے کہیں زیادہ کم ہے، اور جو میرا دماغ کا لیول ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ ہے، اس لیے میری بات تھوڑی موٹی ہے، اس کا دماغ کچھ اتنا سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے میری بات ہی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ بات جب آپ یہ سمجھو گے کہ جس کو آپ بات کہہ رہے ہو یا تو اس کا دماغ آپ سے زیادہ اوپر ہے یا تو آپ سے نیچے ہے، اس قسم اگر آپ سے زیادہ اس کا دماغ ہے تو آپ کی بات کو کہنے سے پہلے وہ کہا ہاں میں سمجھ گیا، اور وہیں سے آپ کو بات کو سمجھانا شروع کرے گا۔ آپ سے کم دماغ میں وہ کہے گا نہیں یار ایسا ہو ہی کیسے سکتا ہے، الجھ پڑے گا، آپ کی بات کو نہیں سمجھے گا۔ جو آپ کے برابردی کے دماغ کا ہے وہ آپ کی بات کو سمجھے گا۔ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام ایک بار ایک جگہ سے گئے، انہوں نے ایک کھوپڑی اٹھائی، اس کھوپڑی میں کچھ ڈالنا چاہا، اس میں غصہ نہیں، انہوں نے اس کھوپڑی کو ذلت سے پھینک دیا۔ اس کے بعد ایک اور کھوپڑی اٹھائی آگے چل کر، اس کھوپڑی میں کچھ ڈالنا چاہا، غصہ لیکن نکل گیا، اس کو بھی ذلت سے پھینک دیا۔ پھر اور آگے چل کے ایک کھوپڑی اٹھائی، اس میں کچھ ڈالنا چاہا، اس میں وہ گھس بھی گیا اور رہ بھی گیا، انہوں نے اس کو کفن لپیٹ کے عزت کے ساتھ دفن کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر 3 قسم کے ذہن ہوتے ہیں، ایک سیدھی سوچ والے، پہلے ہوتے ہیں وہ ٹیڑھی سوچ والے، منکر، وہ کسی بات کو ہی نہیں مان سکتے آپ کی، چاہے آپ اچھا کہہ رہو برا کہو، نہیں ماننے، بس نہیں ماننا ہے مجھے، آپ کی کوئی بات ہی نہیں ماننی، وہ بات ہی کو نہیں مانیں گے۔ اس کے برعکس دوسری ایک ہوتی ہے ٹیڑھی سوچ، آپ اگر ان کو کہو گے بھائی فلاں کی بہن، بس اتنے میں وہ کہے گا اچھا ہاں سمجھ گیا میں کیوں اس کا نام لے، تو اس کی ٹیڑھی سوچ ہوتی ہے، ہر بات کو وہ منفی سمجھتا ہے، مثبت سوچنے کی اس کو عادت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک سوچ ہوتی ہے جو سب سے بہترین سوچ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اچھی سوچ۔ ہر بات کو کہو گے وہ خوش اسلوبی سے پہلے سنے گا، پھر اس کا جواب تلاش کرے گا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اچھے سے سن لیتا ہے۔ یہ انسانوں کے ذہنوں کی ایک سطح ہوتی ہے، اور جب بھی ہم کسی سے ملے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے ذہن کی اور دماغ کی سطح کون سی ہے۔ یہ جو اگر بات کر رہا ہے تو اس کی دماغ کی سطح کون سی ہے، اور اس کی دماغ کی سطح بالکل گری ہوئی ہے تو اس کے اوپر بڑی بات کہنا اس کے اوپر بول ڈالنے کے برابر ہے۔ جیسے کہ گھوڑا اور گدھا دونوں 2 جانور ہیں،
جو بوجھ گھوڑے پہ ڈالا جاتا ہے وہ گدھے پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، لیکن پھر گھوڑے اور گدھے میں فرق کیا ہے؟ گھوڑا عقل مند ہوا کرتا ہے اور گدھا